اسامہ بن زوراب، سفیر حیدر بن نوار خان، ابراہیم بن محمد بادشاہ، سفیان بن محمد ہاشم، حمزہ بن محمود جان، عبد الرحمن بن ایوب خان، یونس بن تورگل، شرجیل بن شفیق الرحمن، نوید بن شمش الرحمن، حارث بن عبد الخطاب، یہ تھے نازہ قرآن مکمل کرنے والے طلبہ جو اپنا انعام محترم پروفیسر کمال عثمانی صاحب سے وصول کر رہے تھے، اور اب ترجمہ قرآن مکمل کرنے والے طلبہ کو انعام کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ معین بن شیر اکبر، آفاق بن مشتاق، ارسلان بن شیر زمین، ذیشان بن زوراب، حمزہ بن شاہد گل، عاقب بن مشتاق، سلمان بن افسر خان، بہادر علی بن امجد علی، حسن سعید بن سعید الرحمن، فیصل بن فضل کریم، یاسر بن عبد السلام، عبداللہ بن اصغر علی شاہ، ترجمہ قرآن مکمل کرنے والے طلبہ کی تعداد اس سال 12 تھی، اور سن 2011 میں پورے سال جو طلبہ حاضر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی بھی چھٹی نہیں کی، ان کو اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سعید الرحمن بن شفیق الرحمن کو۔ یہ مسلسل 2 سال سے غیر حاضر نہیں رہے۔ انہیں پروفیسر کمال عثمانی صاحب کی جانب سے 500 روپے بطور انعام کے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال جن طلبہ نے کوئی چھٹی نہیں کی، ان کی تعداد 3 ہے۔ وحید الرحمن بن محمد شاہد، یاسر بن محمود جان، اور تیسرے طالب علم ہے عزیر بن عبد الوحید۔ خصوصی نام حسن کارکردگی کے اعتبار سے یہ حسن کارکردگی کا انعام اجتماعات میں شرکت، نمازوں کی پابندی، تعلیم، کردار، صفائی ستھرائی، لباس کو صاف رکھنا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہے
جس کے نام یہ قرعہ فعال نکلتا ہے، یہ ہیں سلمان افسر خان۔ انہیں کتاب حیات صحابہ کے درخشاں پہلو دی جا رہی ہے۔ ایک بات اور آپ کو گوش گزار کر دوں کہ آپ نے یہ منقبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں سنی کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ اسے پڑھنے والے مدثر سلفی کو بھی محترم پروفیسر کمال عثمانی صاحب نے 500 روپے انعام دیا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ اس کے حقدار بھی ہیں۔ اب میں مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم بھائی قاری امتیاز حیدر سلفی حفظ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنا انعام محترم پروفیسر کمال عثمانی صاحب سے حاصل کریں، اور اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں برادر عبد الماجد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے معزز قاری فرمان صاحب کو کہ وہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لا کر اپنا انعام محترم پروفیسر کمال عثمانی صاحب سے حاصل کریں۔ اب میں برادر قاری حفیظ الرحمان صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے قاری محمد انور صاحب تشریف لا رہے ہیں اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے، اور آخر میں اپنے محترم استاد قاری محمد تنویر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدرسہ حاضہ میں جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں تو امتحانات لینے کے لیے باہر سے اساتذہ کو بطور ایکسٹرنل دعوت دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے بھی یہ شرف مدرسے کی انتظامیہ عطا کرتی ہے کہ میں بھی بعض کلاسز کے امتحانات لیتا ہوں، تو میرا انعام لینے کے لیے تشریف لائیں گے ہمارے محترم بھائی محمد عارف ممتاز۔ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں انعام کے لیے محترم جناب قاری لائق شاہ صاحب کو۔ محترم قاری لائق شاہ صاحب کا انعام حاصل کرنے کے لیے میں ان کے حلقے کے معزز مہمان اسلم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے محترم قاری لائق شاہ صاحب کا انعام حاصل کرے۔ جناب محمد اسلم صاحب۔
اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب قاری مبارز خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور ان کا انعام بھی عارف بھائی موصول کر رہے ہیں۔ ان کے بعد دعوت دے رہے ہیں محترم قاری صالح محمد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے ایک محترم قاری شاہ فیصل صاحب، ان کا انعام لینے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے ان کے والد محترم گلشادہ لالہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے محترم قاری شاہ فیصل کا انعام حاصل کریں۔ یہ ہمارے محترم قاری شاہ فیصل صاحب کے والد محترم ہیں، بڑے مشفق۔ میں بچپن سے جوانی کی منزلوں میں انہی کی زیر نگرانی سمجھے گزرا ہوں، اور بھی بہت سے میرے بزرگ موجود ہیں یہاں۔ اب دعوت دے رہا ہوں قاری عبید الرحمن صاحب کو۔ قاری عبید الرحمن یہ ہمارے مدرسے کے بڑے ہی جینیس اور سادہ استاد ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے ماشاءاللہ بہرور ہیں۔ اور اب قاری فاروق شاہ صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری فاروق شاہ۔ قاری فاروق شاہ صاحب کے بعد میں دعوت دوں گا جناب قاری عبدالوہاب صاحب کو کہ وہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری عبدالوہاب۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں قاری محمد عارف صاحب۔ قاری محمد عارف صاحب کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں قاری محمد یاسر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری محمد یاسر۔ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں قاری عبداللہ جوناگڑھی صاحب کو کہ وہ قاری یاسر صاحب موجود نہیں ہیں تو ان کے والد محترم عبدالبصیر صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری محمد طیب صاحب اگر تشریف رکھتے ہوں تو برائے مہربانی وہ اسٹیج پر آ جائے۔ قاری محمد شاکر خان صاحب۔ قاری شاکر خان صاحب۔ قاری عبدالرزاق صاحب۔ قاری عبدالرزاق صاحب۔ قاری بلال حماد صاحب تشریف لاتے ہیں۔
قاری عبدالرشید صاحب، تقسیم نتائج و انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے یہاں قاعدہ ناظرہ قرآن اور ترجمہ قرآن کی کلاسز لگتی ہیں، اور ان کے باقاعدہ 3 جائزے سال بھر میں ہوتے ہیں، اور تینوں جائزوں کے نمبروں کی مجموعی تعداد کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اول، دوم، سوم کا حقدار کنہیں قرار پایا جائے۔ تو قاعدے میں ہمارے پاس 4 کلاسیں ہیں، یعنی قاعدہ اے، قاعدہ بی، قاعدہ سی اور قاعدہ ڈی۔ تو سب سے پہلے میں قاعدہ اے میں انعامات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ سوم انعام کے لیے دعوت دی جا رہی ہے محمد نثار بن میر عالم۔ محمد نثار بن میر عالم وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کرے۔ انہیں جو کتاب انعام میں دی گئی ہے اس کا نام ہے ایمان کی روشنی۔ یہ ننھے طالب علم سوم انعام کے حقدار قرار پائے ہیں۔ دوم انعام کے حقدار قرار پائے ہیں ابو بکر بن جوہر الرحمن۔ انہیں جو کتاب دی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے زیادہ ثواب اور سخت عذاب والے قلیل عمل۔ یہ ننھے طالب علم پورے سال کی محنت کے بعد اس دن کے منتظر ہوتے ہیں کہ جو سال بھر کی کارگزاری تھی اس کا انہیں کیا پھل ملتا ہے۔ اور اس کلاس یعنی قاعدہ اے میں اول انعام کے حقدار قرار پائے ہیں سمیر خان بن عبد الاحد۔ سمیر خان بن عبد الاحد کو جو کتاب دی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے رزق کی کنجیاں۔ اللہ ان کے لیے رزق کی کنجیاں انہیں عطا کرے اور ساری زندگی رزق و فراوانی کے ساتھ عطا کرے۔ قاعدہ بی میں سوم انعام کے حقدار قرار پائے ہیں حسن خان بن اورنگزیب خان۔ حسن خان بن اورنگزیب خان، اس معصوم طالب علم کو جو کتاب بطور انعام دی جا رہی ہے وہ ہے مقام والدین۔ اللہ اس کو زندگی بھر والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ دوم انعام کے حقدار قرار پائے ہیں اسامہ بن رستم خان۔ اسامہ بن رستم خان، انہیں جو کتاب دی گئی ہے اس کا نام ہے توبہ و استغفار کے فوائد۔ توبہ اور استغفار کے فوائد پر انہیں کتاب دی گئی ہے، اور اول انعام کے حقدار قرار پائے ہیں شایان بن جمعہ خان۔ شایان بن جمعہ خان کو وہ کتاب دی گئی ہے جو بڑی اہم ہے، یعنی توبہ مگر کیسے۔ توبہ مگر کیسے۔ اور قاعدہ سی میں سوم انعام کے حقدار قرار پائے ہیں